السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے بھائی، آپ نے سوال جو کیا ہے نا، بڑا اہم سوال کیا ہے کہ انسان کو کن اعمال کی وجہ سے دارہ اسلام سے خارج کیا جا سکتا ہے۔ یہ سوال بہت اہم ہے اور یہ سوال بڑا خطرناک بھی ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے لیے کن چیزوں کو ماننا ضروری ہے اور کن چیزوں کا نہ ماننا اسلام سے خارج ہونے کا سبب بنتا ہے، یہ آپ کا سوال جو میں سمجھاؤں نا۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ ایک ہے ضروریات دین، ایک ہے فروعات دین۔ ایک اصول دین ہے، ایک فروع دین ہے۔ ضروریات دین یا اصول دین اسے کہتے ہیں جس کو نہ مانا تو دارہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اور فروعات وہ ہیں کہ جس کو کر لیا جائے تو ثواب، نہ کیا جائے تو کوئی گناہ نہیں۔ اور فروعات میں کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں اگر جس کا پتہ نہ بھی ہو یا جس کو یقین نہ بھی ہو، وہ اختلافی بات ہوتی ہے جو کہ فرائض میں جس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو ضروریات دین جس کو اختیار کر کے دارہ اسلام میں آتا ہے انسان، اور اسی کا انکار کر کے دارہ اسلام سے خارج بھی ہو جاتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کو معبود ماننا۔ جس طرح ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانتے، یہ پہلا سٹیپ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد محمد رسول اللہ، ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول اور آخری نبی ماننا، اور تمام انبیاء کرام کو ماننا۔ اس کے بعد تمام کتابوں پر ایمان لے کر آنا۔ اس کے بعد تمام اللہ تعالیٰ کے کتابوں کے بعد فرشتوں پر ایمان، جزا اور سزا کے دن پر ایمان، موت کے بعد زندگی پر ایمان۔ اور جب ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر کچھ اسلام کے پلرز ہیں جن کو اسلام کا ستون کہا جاتا ہے، جس میں سب سے پہلے ہے نماز، پھر روزہ، پھر حج، پھر زکوٰۃ۔ اللہ تعالیٰ کو معبود مان لیا، اس کے بعد کسی اور کو اس نے کہہ دیا کہ وہ بھی الہ ہے، وہ دارِ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کو ماننا کسی بھی نبی کا انکار کرنے سے دارِ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی دنیا میں آئے گا وہ دارِ اسلام سے خارج ہے، وہ کافر ہے۔ یا وہ کچھ انبیاء کو مانے اور کچھ کو کہے میں ان کو نبی ہی نہیں مانتا، وہ بھی دارِ اسلام سے خارج ہے، بالخصوص جن کا قرآن پاک میں ذکر آ گیا یا صحیح حدیث میں بھی ذکر آ گیا، تو انہیں بھی ہمیں نبی اور رسول ماننا ہوگا۔ اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا ہوگا، جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی کتابیں اور صحائف نازل ہوئے، جن میں تورات، زبور، انجیل، قرآن پاک، اس کے تو ہمیں نام معلوم ہو گئے، اور کچھ صحائف، ان سب کو ہمیں ماننا ہوگا۔ یہ اللہ کی کتابیں ہیں، ان میں سے کسی ایک کتاب کا انکار کرنے والا دارہ اسلام سے خارج۔ کوئی یہ کہے کہ قرآن پاک میں نقص ہے، قرآن پاک میں کوئی کمی ہے، وہ دارہ اسلام سے خارج ہے۔ اس کے بعد نماز 5 وقت کی اگر کوئی پڑھتا ہے تو بالکل ٹھیک، اگر کوئی نہیں پڑھتا تو اس کو یہ یقین رکھنا ضروری ہے کہ 5 نمازیں فرض ہیں، اپنی کوتاہی کی وجہ سے وہ نہیں پڑھتا تو گناہ گار ہے۔ اگر وہ انکار کر دے کہ یہ نمازیں فرض نہیں ہیں تو وہ دارہ اسلام سے خارج ہے۔ اسی طرح روزے ہیں، رمضان کے روزے ہر انسان پر فرض ہیں، اس کو رکھنے ہی ہوں گے، اور اگر کوئی اپنی کوتاہی کی وجہ سے کبھی روزے نہیں رکھتا تو وہ گناہ گار ہے۔ لیکن وہ یہ کہہ دے کہ روزے فرض ہی نہیں ہیں، وہ دارہ اسلام سے خارج ہے۔ اسی طرح آگے بڑھیں تو زکوٰۃ ہے، جو کہ سال میں اپنے مال کے اوپر جو آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، تو جب آپ نے زکوٰۃ نہ دی تو گناہ گار ہے، اور اگر زکوٰۃ کی فرضیت سے انکار کر دیا تو دارہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج ہے، حج بیت اللہ۔ زندگی میں ایک مرتبہ اگر آپ کے پاس استطاعت ہو، سفر کرنے کی صحت ہو، سفر کرنے کے مال ہو آپ کے پاس، تو آپ نے ایک دفعہ زندگی میں حج کرنا ہے، اور آپ کا یہ فرض ختم ہو گیا۔ اور اگر آپ کہیں کہ جی حج ہے ہی نہیں فرض، انکار کر دے تو دارہ اسلام سے خارج۔ تو یہ بنیادی چیزیں ہیں اسلام میں آنے کے لیے اور اس کے اوپر یقین رکھنے کے لیے: یہ کلمہ پڑھنا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور اس کے بعد بھی فرشتوں پر ایمان، جنت اور جہنم پر ایمان، موت کے بعد زندگی پر ایمان، جزا اور سزا پر ایمان۔ تو ان ساری چیزوں کے اوپر ایمان لانا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک چیز کی وہ کوتاہی کرتا ہے تو گناہ گار ہے، لیکن اگر اس نے انکار کر دیا وہ دارہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو اسے کہتے ہیں ضروریات دین، اصول دین اسے کہا جاتا ہے۔ جو فروعات ہیں، نماز کس طرح پڑھنی ہے، وضو کس طرح کرنا ہے، ان میں کچھ تبدیلیاں ہیں فقہ کی لحاظ سے، وہ فروعات ہیں۔
اس کو اگر کوئی انسان کسی کے اختلاف کر لیتا ہے تو اس میں گنجائش ہے وہ دار اسلام سے خارج نہیں ہوتا. تو یہ بنیادی چیزیں ہیں، ان کو جو ہے نا، جو میں نے اوپر بتا دی، اس پہ تو یقین رکھنا فرض ہے ہر مسلمان کے اوپر.